ایک درمیانے درجے کے شہر میں جہاں شامیں خاموش اور صبح نرم دھوپ لیے ہوتی تھیں، آیان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ آیان ایک مصور تھا۔ وہ رنگوں میں جذبات تلاش کرتا اور تصویروں میں کہانیاں چھپا دیتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر دل سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی شہر میں ایک دن زارا آئی۔ وہ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے تھک کر اپنی خالہ کے پاس کچھ وقت گزارنے آئی تھی۔ زارا کو شاعری سے محبت تھی۔ وہ کم بولتی تھی مگر جب بولتی تو الفاظ دل میں اتر جاتے۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات ایک چھوٹے سے باغ میں ہوئی جہاں خزاں کے پتے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ زارا ایک بینچ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی اور آیان اس باغ کے مناظر پہ۔ جب ان کی نظریں ملیں تو جیسے وقت تھم سا گیا۔ آیان نے ہمت کر کے سلام کیا۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ چند منٹ کی بات چیت ان دونوں کی زندگی کا رخ بدل گئی۔ حصہ دوم، خاموش محبت کی شروعات۔ دن گزرتے گئے۔ آیان اور زارا کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی باغ میں، کبھی پہاڑی پر، اور کبھی شام کے وقت سنسان سڑک پر۔ وہ ایک دوسرے سے خواب بانٹتے۔ آیان اپنے فن کی بات کرتا، زارا اپنے اشعار سناتی۔ زارا کہتی، ہاں، محبت وہ نہیں جو شور مچائے، محبت وہ ہے جو خاموشی میں بھی محسوس ہو۔ آیان اس کی باتیں سنتا اور سوچتا کہ شاید یہی محبت ہے۔ ایک دن آیان نے زارا کی تصویر بنائی۔ زارا نے تصویر دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، تم نے میرے چہرے سے زیادہ میرے دل کو رنگوں میں اتار دیا ہے۔ اسی دن ان دونوں کو احساس ہو گیا کہ یہ دوستی نہیں رہی، یہ محبت تھی۔ برہر کہانی میں آزمائش آتی ہے۔ زارا کو خبر ملی کہ اسے واپس شہر جانا ہوگا۔ خالہ کی طبیعت خراب تھی اور ذمہ داریاں اسے بلا۔ یہ سن کر آیان کا دل بیٹھ سا گیا مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ آخری دن وہ دونوں اسی باغ میں ملے جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ خزاں اب گہری ہو چکی تھی۔ زارا نے کہا، فاصلہ محبت کو کم نہیں کرتا، بس صبر سکھاتا ہے۔ آیان نے لرزتی آواز میں کہا، کیا تم واپس آؤ گی؟ زارا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر محبت سچی ہو تو واپسی خود راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہ دن ان دونوں کے لیے سب سے بھاری۔ حصہ چہارم، انتظار کے دن۔ زارا چلی گئی۔ شہر وہی تھا مگر آیان کے لیے سب کچھ خالی ہو گیا۔ وہ تصویریں بناتا رہا مگر ہر تصویر میں زارا کی کمی نظر آتی۔ وہ اسے خط لکھتا مگر بھیج نہیں پاتا۔ ادھر زارا بھی شہر میں آیان کو یاد کرتی۔ مصروف زندگی، بیمار خالہ، مگر دل ہمیشہ آیان کے پاس رہتا۔ مہینے گزر گئے، پھر 1 سال۔ آیان نے سیکھ لیا کہ انتظار بھی محبت کی ایک شکل ہے۔ حصہ پنجم، بہار کی واپسی۔ ایک صبح جب بہار کی ہوا چل رہی تھی، آیان اسی پہاڑی پر بیٹھا تصویر بنا رہا تھا۔ اچانک اس نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ زارا تھی۔ آنکھوں میں آنسو، چہرے پر مسکراہٹ۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور مضبوطی سے گلے مل گئے۔ زارا نے کہا، میں واپس آ گئی ہوں کیونکہ محبت نے مجھے یہاں کھینچا۔ اختتام، محبت جو قائم رہتی ہے۔ آیان اور زارا نے سادہ سی زندگی شروع کی۔ زندگی میں مشکلات آئیں مگر ساتھ نے سب آسان بنا دیا۔ انہوں نے سیکھا کہ سچی محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کا انتظار کرنے کا حوصلہ بھی ہے۔ اور یوں خزاں سے شروع ہونے والی یہ کہانی بہار